1,15,00,000 لوگ ہیپیٹائٹس سی سے مبتلا ہیں. 25 سے لے کے 50 سال تک 3 میں سے 1 بندے کو ہیپیٹائٹس سی ہے. موٹاپا بذات خود اس کی وجہ سے بھی جگر کی سوزش ہو سکتی ہے. کئی کنبے کے کنبے ہیپیٹائٹس سی مبتلا پائے گئے ہیں. واضح کرتا چلوں کہ ہیپیٹائٹس سی کا مرض چھوت کا مرض نہیں ہے، بلکہ یہ پھیلتا ہے خون آلودہ چیزوں کے ساتھ. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیپیٹائٹس سی پکی موت ہے، تو یہ لا علاج نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان احمد فراز تارڑ. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل یونٹ 1 میں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیکل یونٹ 1، ایکس پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج، پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب صاحب. ہم پروفیسر صاحب کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے بیزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج ہم ہیپاٹائٹس کی بیماری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے. تو انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ احمد، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ، اس اہم دن پہ یہ ٹاپک کی عوام کی آگاہی کے لیے کوشش کی ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی نام آتا آئٹس تو اس کا مطلب ہے کہ سوزش، اور ہیپ کا مطلب ہے لیور. تو جگر کی جب بھی سوزش ہوگی تو اس کو کہتے ہیں ہیپیٹائٹس. اب ہیپیٹائٹس ایک سنگل بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورے بیماریوں کے گروپ کا نام ہے، جس میں جگر کی سوزش کسی بھی وجہ کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس میں جراثیم بھی شامل ہیں، اس میں ادویات بھی شامل ہیں، اس میں ڈرگس، اس میں ٹاکسن بھی شامل ہیں، قدرتی طور پہ جو موروثی بیماریاں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور ایک اور چیز چلتے چلتے میں کہتا ہوں، موٹاپا بذات خود اس کی وجہ سے بھی جگر کی سوزش ہو سکتی ہے. تو یہ بیماریوں کا جو مجموعہ جس کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، یہ ایک سنگل بیماری نہیں ہے. گو کہ عوام الناس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھے کہ جب بھی ہیپیٹائٹس کا نام آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی بیماری کے متعلق بات کریں، وہ ہے جراثیم کی وجہ سے جو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. اور جراثیم بھی ایک سنگل جراثیم نہیں جو کہ ہیپیٹائٹس کا باعث ہوتے ہیں، بلکہ اس میں بھی مختلف اقسام کے کوئی 5 سے 6 اقسام کی جراثیم ہیں جن کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. اور سب سے اہم جو ٹائپ ہے وہ ہے وائرل ہیپیٹائٹس. وائرل ہیپیٹائٹس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں A B C D اور E. لیکن اہم چیز ہے کہ اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک گروپ وائرسز کا وہ جو کہ گندے پانی گندی خوراک کے ساتھ پھیلتا ہے، یعنی کہ ہیپیٹائٹس A اور E. اور دوسرا گروپ وائرسز جو کہ خون آلودہ چیزوں کے ساتھ پھیلتا ہے، ہیپیٹائٹس B C اور D. اب یہ 2 ڈفرینٹ اقسام ہیں، اور ان کے پھیلنے کے موجب بھی مختلف ہیں، ان کے پھیلنے کے اقسام بھی طریقہ بھی مختلف ہیں، اور اس کی امپلیکیشن مختلف ہے. اگر تو میں پانی اور خوراک کے ساتھ پھیلنے والے جراثیم کی بات کروں، یعنی ہیپیٹائٹس A اور E کی بات کروں، تو یہ عام طور پہ شارٹ ٹائم بعد جراثیم ہوتے ہیں جو کہ متعدی طریقے سے آتے ہیں. یعنی ایک ویو کی شکل میں آئیں گے اپنے تباہی پھیلائیں گے، اس وقت ختم ہو جائیں گے. اور عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب موسم تبدیل ہو، خاص طور جب بارشیں ہوں، تو جب پانی کی کنٹیمنیشن کا مسئلہ بنتا ہے، یہ اسی ٹائم پہ ٹائیفائڈ کا مسئلہ بھی بنتا ہے، اسی ٹائم پہ اسہال کا مسئلہ بھی بنتا ہے. تو اسی موقع پہ ہیپیٹائٹس A اور E کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. E کی خاص ایک اہم بات ہے کہ اگر کسی مریض کو پہلے سے کوئی آرگن ڈیمیج، خاص طور پہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، لیور ٹرانسپلانٹیشن، یا پرانے جگر کے مرض ہیں جس میں سیروسس آف لیور پہلے ہی ہو چکا ہے، ان میں ہیپیٹائٹس E کی حملہ زیادہ شدت کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ ہیپیٹائٹس E کا حملہ زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہے حاملہ خواتین میں. ادروائز 3 سے 6 ہفتوں میں ہیپیٹائٹس A اور E کا اٹیک ہوا اور مکمل طور پہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بات آ گئی B اور C کی. یہ وہ جراثیم ہے کہ جو ایک دفعہ جسم میں جائیں تو کافی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ کرونک ہیپیٹائٹس یعنی لانگ ٹرم ہیپیٹائٹس میں کنورٹ ہو جائیں گے. C کے معاملے میں اگر 100 بندوں کو ہے تو 85 لوگ ایکیوٹ سے کرونک میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور B کے معاملے میں جو ایڈلٹس ہیں، یعنی جن کی عمر 6 سال سے زیادہ ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے، ان میں اگر 100 بندوں کے ہیپیٹائٹس B ہوا ہے اور آپ کا PD اپن ہو گیا ہے تو صرف 5 بندوں میں متعدی اور کرونک ہیپیٹائٹس میں کنورشن ہوگی. 95 لوگ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بچوں میں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اگر 5 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں میں ہیپیٹائٹس B ہو تو 95% سے زیادہ بچے کرونک ہیپیٹائٹس پہ کنورٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے سب سے زیادہ فوکس ہے ہی بچوں پہ اور
ان حاملہ ماؤں میں جن میں ہیپیٹائٹس بی کی جراثیم ہو سکتا ہے. تو سر جیسے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اس کی اقسام سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ کتنا خطرناک ہے. ہمارے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.